اور آج جلوس نکالا جا رہا ہے، آج جھنڈیاں لگائی جا رہی ہے، 12 ربیع الاول کو آج فلمی گانوں کے طرز پر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور محبت رسول کا لیبل دیا جا رہا ہے، محبت رسول کا نام دیا جا رہا ہے، بڑے بڑے کیک کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھ کر، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ لکھ کر آج سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس کیک کو کاٹا جا رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، تم نے فاطمہ الزہرا کے غم کو کیوں نہیں دے؟ جشن منانے والوں، کبھی نبی پر آنے والی اس تکلیف کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو کہ یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف طاری ہوئی، جس تکلیف کو دیکھ کر فاطمہ الزہرا بھی تاب نہیں لا پائی اور برجستہ کہنے لگی واہ کربا بتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ پیارے نبی نے جب فاطمہ کے الفاظ سنے، آپ نے جواب دیا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اٹھاؤ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت فاطمہ کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ پیارے نبی نے جواب دیا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی فاطمہ، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ ہم تو دیکھو، اما عائشہ فرماتی ہیں نبی کے وفات کے بعد میرے دل پر اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے، ایسی تکلیفیں اور ایسے رنج میرے دل کو پہنچے، اگر کسی دن کے اوپر وہ تکلیفیں رکھ دی جاتی تو دن کا اجالا بھی رات کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتا۔ جشن منانا جائز ہوتا، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا جائز ہوتا تو پیر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ پورے سال مسجد کا پتہ نہیں ملا، پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، وہ بھی جلوس میں بھائی شامل ہو رہے ہیں، ہری ہری پٹیاں، لبیک یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، اس طرح کا سلوگن، اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے مجلسوں میں اور ریلیوں میں شامل ہو رہے ہیں اور محبت رسول کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ واحد کی عبادت کرتا تھا، فان اللہ حی لا یموت، وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا میں بھیجے گئے، افئن مات، کہتے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا نبی کی توہین ہے، استغفر اللہ، اور اللہ یہاں نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر عمر کو سمجھانے کے لیے جو جملے کہہ رہے ہیں اس میں بھی رسول کے لیے موت کا لفظ کہہ رہے ہیں، من کان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، مدح و ثنا، کبریائی و برتری اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہیں
جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہیں، وہی اس کائنات کا مدبر ہے، وہی اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے کا مالک ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم بھائیو، ہم اور آپ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ربیع الاول والے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے لیے ایمان کی علامت اور ایمان کی دلیل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن محبت رسول کا نام لے کر ایسے امور انجام دینا جن کا شریعت میں کہیں پر کچھ بھی ذرہ برابر بھی ثبوت نہ ہو، یہ محبت رسول کا حق تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی مہینے میں جشن عید میلاد النبی کے نام سے ایک الگ عید منائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت رسول کی آمد کی خوشی ہے، اور اس خوشی کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس جشن کو ہم منا رہے ہیں۔ کیا شریعت ہمیں اس طرح کا جشن منانے کی اجازت دیتی ہے؟ کسی کی پیدائش کا دن ہو یا وفات کا دن، شریعت میں سیلیبریٹ کرنے کا کہیں پر کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کو کہہ کر کے جاتے کہ دیکھو، میری جو ولادت کی تاریخ ہے اس تاریخ کو تم جھنڈیاں لگانا، جلوسیں منعقد کرنا، مجلسیں لگانا، اور پھر میری مدح و ثنا کرتے کرتے تم محبت رسول کو ثابت کرنا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اس چیز کی دعوت نہیں دی۔ شریعت میں 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ تیسری عید ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عید سے متعلق کچھ ہمیں بتا کر کے نہیں گئے۔ اگر یہ شرعاً جائز ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی زندگی میں بتا کر کے جاتے، یا آپ کے انتقال کے بعد صحابہ اس پر عمل پیرا ہوتے، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تابعین اس پر عمل کرتے، اور تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آیا، تبع تابعین بھی اس پر عمل پیرا ہوتے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دور کو خیر القرون کہا، سب سے بہترین دور کہا، ان ادوار میں کہیں پر اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ بات کی پیداوار ہے، یہ بات کی چیز ہے۔ شروع میں لوگ اس دن کو 12 وفات کے نام سے جانتے تھے۔ جو قرآن و سنت کے جانکار ہیں، جو شریعت کا صحیح نالج اور علم رکھتے ہیں، انہوں نے پکڑ کی کہ بھائی تم نبی کی وفات مانتے نہیں اور یہاں 12 وفات منا رہے۔ تو جب 12 وفات پر پکڑ ہوئی تو اس کا نام بدل کر کے عید میلاد النبی کر دیا گیا، اور اس کے ثبوت میں قرآن کی آیتیں، حدیث کے جملے اور الفاظ کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیے گئے، تاکہ کسی طرح یہ عید میلاد النبی جو مروجہ ہے، جو بدعت ہے، اس کو ثابت کیا جا سکے۔ لیکن کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھائی ہم گھڑی پہنتے ہیں، اس حساب سے تو گھڑی پہننا بھی بدعت ہو گئی، کیونکہ گھڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنی، آپ کے صحابہ نے نہیں پہنی، تابعین اور تبع تابعین نے نہیں پہنی، بعد کے ادوار تک بھی
جن کو اللہ کے رسول نے خیر القرون کا ان زمانوں میں گھڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو گھڑی پہننا بھی حرام ہو گئی، اور اسی طرح کہہ کر کے اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس طرح ٹرین کا سفر کرنا، فلائٹ کا سفر کرنا، یہ سب بدعت ہو گئی، کیونکہ ان ادوار میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی، لہٰذا یہ ساری چیزیں بدعت ہوگی۔ یہ کہہ کر کے ایسی ایسی مثالیں دے کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ہم گھڑی پہنتے ہیں، ٹرین اور پلین کا سفر کرتے ہیں تو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر ہم نے گھڑی نہیں پہنی ہے، اپنی ضرورت کے پیش نظر ہم نے پہنی ہے۔ ہم ٹرین اور پلین کا سفر کرتے ہیں تو یہ سوچ کر نہیں کہ پلین سے جائیں گے تو زیادہ اجر ملے گا اور ٹرین سے جائیں گے تو تھوڑا کم ثواب ملے گا، ایسا نہیں، بلکہ ہم دنیا کا حصہ سمجھتے، دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ بدعت کہتے ہیں دین کا حصہ سمجھ کر ثواب کی نیت رکھتے ہوئے شریعت میں کوئی کام کرنا، جبکہ دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے اس دین کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں بھی تمہارے اوپر اتمام کر دیے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے میں نے قبول کر لیا ہے، اس اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ میدان عرفات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ یہ آیت کریمہ کی شان کیا ہے؟ ایک یہودی حضرت عمر فاروق کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اگر یہ آیت کریمہ ہمارے لیے نازل ہوتی، ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، عید کا دن ہم منتخب کرتے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں شکر ہے، اس دن جمعہ کا دن تھا، عرفات کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر اس دین کو، اس اسلام کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا ہے۔ جب اسلام مکمل ہو گیا میرے بھائیوں، جب اسلام کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اپنی طرف سے ہم کوئی چیز دین بنا کر ڈالیں تو معاف کیجیے گا، وہ شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی ہے، چاہے وہ چیز دیکھنے میں، سننے میں، سوچنے میں کتنی بھلی معلوم ہوتی۔ اگر جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، اگر ہم یہ کہہ کر کے 3 رکعت پڑھانا شروع کر دیں کہ نماز ہی تو ہے، کیا بات ہے، کیا غلط ہے؟ اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہے، پیارے نبی پر درود بھیجا جاتا ہے، ارے نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، کون سا غلط کام کر رہا ہے، کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ تو آپ ہی انصاف سے بتائیے، کیا آپ ہم کو صحیح کہیں گے یا ہم کو غلط کہیں گے؟ غلط کہیں گے، اس لیے کہ پیارے نبی نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اس دین میں جمعہ کی 2 رکعت ہے، اس لیے ہم 3 رکعت نہیں پڑھا سکتے۔ اسی طرح پیارے نبی نے جو دین ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے اس دین کے اندر 2 عیدیں رکھی ہے، تیسری عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہی 2 عیدوں پر اللہ تعالیٰ نے دین کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ ہم اپنی طرف سے یہ کہہ کر کے عید شامل کریں، یہ محبت رسول کی علامت ہے میرے ساتھیوں، تو کہیں نہ کہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کر رہے ہیں، تشنیع کر رہے ہیں کہ پیارے نبی نے اپنا دین کمپلیٹ کیا نہیں بلکہ انکمپلیٹ ہمیں دے دیا، انکمپلیٹ ہی ہم تک پہنچا دیا ہے۔ پیارے نبی نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے چھپا لی ہے، ہمیں بتایا نہیں ہے۔ ہم پیارے نبی پر گویا کہ الزام لگا رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو شریعت کا حصہ تھی لیکن پیارے نبی نے ہمیں نہیں بتایا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، بدعت کرنے والا شخص پیارے نبی پر الزام لگاتا ہے کہ پیارے نبی نے دین کی باتیں ہم تک مکمل طور پر نہیں پہنچائی۔ خطبہ حجۃ الوداع کا موقع اٹھائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تمام صحابہ کے بیچ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے بیچ موجود ہیں، اور پیارے نبی تمام صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، حل ابلغکم، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ کہتے ہیں ہاں آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو رسالت کی ذمہ داری ڈالی تھی، نبوت کی ذمہ داری جو آپ کے کندھوں پر ڈالی تھی، آپ نے بخوبی اس ذمہ داری کو نبھا دیا ہے۔ دین کا ایک ایک عمل، ایک ایک مسئلہ ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے۔ جب صحابہ کرام نے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ شہادت دی تو پیارے نبی نے اپنی انگلی بلند کی، اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ اس بات پر تو گواہ ہو جا، تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ میں نے تیرا دین اے اللہ تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن بدعتی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بدعتی سمجھتا ہے نہیں پیارے نبی نے مکمل دین ہم تک نہیں پہنچایا۔ اگر یہ چیز مشروع ہوتی، اگر شریعت کا حصہ ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں بتا کر کے جاتے، دونوں عیدوں سے متعلق ہمیں بتا کر گئے، اس سے متعلق مسائل موجود ہیں، اس میں نہانا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، نماز کب پڑھنی ہے، نماز کی کتنی رکعت ہے، پوری ڈیٹیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن جو عید محبت رسول کے نام پر آج منائی جا رہی ہے، کتاب و سنت میں اس کا کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ملتا، کہیں پر اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ پوچھو تو کہتے ہیں یہ سنیوں کی قسمت میں۔ بھائی شریعت کا مسئلہ کتاب و سنت کے نصوص سے ثابت ہوتے ہیں، ڈھکوسلوں سے نہیں، یاد رکھیں یہ ڈھکوسلے، ارے ایسے ڈھکوسلے تو کفار مکہ نے بھی نبی کو نہیں سنائے تھے کہ یہ ہماری قسمت میں ہے، یہ کتاب میں اس کی دلیل نہیں ملتی ہے ہی نہیں، تو دلیل کہاں سے ملے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ولادت نہیں منائی۔ اگر یہ ثواب کا کام ہوتا، اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، خود پیارے نبی اپنی زندگی میں اس کو سیلیبریٹ کرتے۔ آؤ آئے مجھ سے محبت کرنے والے صحابہ، مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے صحابہ، آ جاؤ، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو میری پیدائش ہے، آؤ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، آؤ اس دن جشن مناتے ہیں، آؤ اے حسان کہاں چلے گئے، میری مدح و سرائی میں قصیدے پڑھو، نعت پڑھو، محفلیں منعقد کرو، ہری ہری جھنڈیاں لگاؤ۔ پیارے نبی ضرور بتا کر کے جاتے اگر یہ اجر و ثواب کا کام ہوتا۔ اما عائشہ فرماتی ہے اگر کوئی آسمان پر پرندہ بھی پر مارتا ہے تو اس سے متعلق بھی پیارے نبی ہمیں بتا کر گئے ہیں، کوئی مسئلہ شریعت کا ایسا نہیں جس سے متعلق پیارے نبی نے ہمیں بتایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی بڑی بات پیارے نبی چھپا لیتے، آپ خود کہتے صحابہ سے اے میرے صحابہ مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے، آؤ اس دن میری پیدائش۔ اور جانتے ہو پیدائش کے دن میں اختلاف ہے، ان کے علامہ احمد یار خان نے خود لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں ہے بلکہ 8 تاریخ ہے، اور دوسرے علماء نے 9 تاریخ، کسی نے 14 تاریخ، کسی نے 17 تاریخ ربیع الاول کی لکھی ہے۔ اس میں شدید اختلاف ہے، مشہور ہو گیا کہ 12 تاریخ، لیکن 12 تاریخ نہیں ہے۔ سیرت النبی علامہ ابن ہشام رحمہ اللہ وہ بھی 9 ربیع الاول کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور کاؤنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 9 ربیع الاول ہے۔ لیکن انتقال کی تاریخ میں کوئی بھی اختلاف نہیں، پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 14 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول، اتنے سارے اقوال ہیں، اس سے بھی زائد اقوال موجود ہیں۔ لیکن وفات کی تاریخ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو دنیا چھوڑ کر کے گئے، آپ کی وفات 12ویں تاریخ کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کے، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کچھ لوگ شریعت کا نام دے کر، محبت رسول کا نام دے کر ڈھونگ دھتورے کریں گے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش، جو پیدائش کی تاریخ ہے اس کو بھی 12 ربیع الاول رکھا، وفات کی جو تاریخ ہے اس کو بھی 12 ربیع الاول رکھا۔ اور پیارے نبی نے فرمایا 12 سوموار کے دن، پیر کے دن میں پیدا ہوا، اور پیر کے دن مجھ پر وحی کا آغاز ہوا، اور پیر کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور پیر ہی کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے۔ اگر سچ میں اگر ولادت کو جشن مان لیا جائے، عید مان لیا جائے تو اصلی تاریخ پر آتے ہیں۔ تاریخ میں تو اختلاف ہے لیکن دن میں کسی کا اختلاف نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن وفات آپ کی ہوئی، اور پیر کے دن آپ نے ہجرت کی، اور پیر ہی کے دن وحی کا آغاز ہوا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، دن میں اختلاف نہیں۔ اگر مان لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یہ تو کنفرم ہے نا، پیر کے دن پیدا ہوئے، پھر بھی اگر ہم جشن کے طور پر، عید کے طور پر اگر پیر کے دن کو بھی مناتے تو بھی جائز نہیں، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے، حرام ہے، نہیں رکھ سکتے، منع ہے شریعت میں۔
لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر ولادت کی تاریخ پر جشن منانا جائز ہوتا، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا جائز ہوتا تو پیر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ آگے ہو کر کے بیٹھ جائیں، بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہو رہا ہے، آگے ہو کر کے بیٹھ جائیں، جگہ ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، پیر کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو جشن کے طور پر یا عید کے طور پر ہم نہیں مان سکتے۔ جشن منانا، کہتے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب اللہ کی نعمت ملے تو اللہ کی نعمت پر کیا کرو؟ خوشی کا اظہار کرو۔ خوشی کا اظہار کرنے کا یہ مطلب تو نہیں باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، جھنڈیاں گاڑی جائے، مجلسیں منعقد کی جائے اور ڈی جے لگا کر اس میں فلمی گانوں کے دھن پر نعتیں پڑھی جائے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ خوش ہونا الگ بات ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا الگ بات ہے۔ تمام مسلمانوں کے دل میں اس بات کی خوشی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی آپ تو ساری کائنات کے لیے باعث رحمت ہیں۔ جو نبی ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ نبی پیدا ہو رہے ہیں اور پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہو رہا ہے، لیکن دن میں اختلاف نہیں۔ لیکن اسی دن پیارے نبی روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں اور خود روزہ رکھ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا پیدائش کے دن کو خوشی کے طور پر، عید کے طور پر ہم منتخب نہیں کر سکتے، اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ محبت رسول کی آڑ میں بدعت انجام دیں گے، اسی لیے 12 تاریخ کو ہی اپنے نبی کو اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ 12 ربیع الاول کو جانتے ہو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں پر کیا بیتی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کیفیت کیا تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، یہی فاطمہ الزہرا جو آپ کے گوشے جگر ہیں، جو آپ کے نور نظر ہیں، یہی فاطمہ کہتی ہیں واہ کربا بتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ او جشن منانے والوں، کبھی نبی پر آنے والی اس تکلیف کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو کہ یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف طاری ہوئی، جس تکلیف کو دیکھ کر فاطمہ الزہرا بھی تاب نہیں لا پائی اور برجستہ کہنے لگی واہ کربا بتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ پیارے نبی نے جب فاطمہ کے الفاظ سنے، آپ نے جواب دیا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اٹھاؤ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت فاطمہ کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ پیارے نبی نے جواب دیا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی آج کے بعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، جب آپ کی وفات ہو گئی، یہی فاطمہ زور سے چیخ کر کہنے لگی، بے تاب ہو گئی اور کہنے لگی واہ کربا بتا من عجاب رب بندہ، آئے میرے ابو کی تکلیف، آئے میرے ابو جان، آپ کو اللہ نے بلایا اور اللہ کے بلاوے پر آپ نے لبیک کہہ دیا۔ آپ نے اپنے جان نشاور کرنے والے صحابہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ آپ کے بغیر ایک پل بھی ہم گزارنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول، نہ ہمارا دن گزرے گا نہ ہماری راتیں کٹیں گی۔ واہ کربا بتا من عجاب رب بندہ، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور رب کے بلاوے پر آپ نے لبیک کہہ دیا، آپ رب کے بلاوے پر چلے گئے۔ آپ نے ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچا کہ ہم آپ کے بغیر دنیا میں نہیں رہ پائیں گے؟ من عجاب رب بندہ واہ کربا بتا من جنت الفردوس ماوا، میں جانتی ہوں جنت الفردوس تو آپ کا ٹھکانہ ہے۔ واہ کربا بتا الا جبریل لنا، اے میرے ابو جان میں جبرائیل کو بلاتی ہوں، اب میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ موت پر کس کا اختیار ہے؟ موت کے آگے ہر شخص بے کس ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، موت کے آگے بڑے بڑے جھک جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ وہی کہتی ہیں واہ کربا بتا الا جبریل لنا،
میرے ابو آپ تو دنیا چھوڑ کر چلے گئے, آپ تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. جو صحابہ آپ کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرتے تھے ان کو چھوڑ کر آپ چلے گئے, بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس ہم یہ کرتے ہیں الا جبریل انا, جبرائیل کو میں بلاتی ہوں اور آپ کی وفات کی خبر دے دیتی ہوں. آئے قرآن لانے والے جبرائیل, اب قرآن لے کر کے نہ آنا. قرآن کی آیتوں کے نزول کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے کیونکہ صاحب قرآن اب دنیا میں باقی نہیں رہے. 12 ربیع الاول کا یہ حال ہے, نبی کی بیٹی کا یہ حال ہے, اور آج جلوس نکالا جا رہا ہے, آج جھنڈیاں لگائی جا رہی ہے. 12 ربیع الاول کو آج فلمی گانوں کے طرز پر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور محبت رسول کا لیبل دیا جا رہا ہے, محبت رسول کا نام دیا جا رہا ہے. بڑے بڑے کیک کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھ کر, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ لکھ کر آج سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اس کیک کو کاٹا جا رہا ہے. میرے ساتھیوں, تم نے فاطمہ الزہرا کے غم کو کیوں نہیں دیکھا؟ اور اما عائشہ کا غم تو دیکھو. اما عائشہ فرماتی ہیں نبی کے وفات کے بعد میرے دل پر اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے, ایسی تکلیفیں اور ایسے رنج میرے دل کو پہنچے, اگر کسی دن کے اوپر وہ تکلیفیں رکھ دی جاتی تو دن کا اجالا بھی رات کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتا. اور یہاں جلوس نکالا جا رہا ہے جبکہ تاریخ میں اختلاف ہے, 9 ربیع الاول, 8 ربیع الاول, 14 ربیع الاول, 17 ربیع الاول, لیکن وفات کی تاریخ فکس ہے 12 ربیع الاول ہی کو پیارے نبی دنیا سے گئے. ذرا غور کرو میرے بھائی, حضرت فاطمہ کا یہ حال, حضرت اما عائشہ کا یہ حال ہے. اللہ اکبر. اور صحابہ پر کیا غم تھا وہ بھی تو سنتے جاؤ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق تو یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ میرے نبی دنیا سے چلے گئے. تلوار نکال لی اور گلیوں میں گھومتے رہے اور کہتے رہے ما مات رسول اللہ, ہمارے نبی مرے نہیں ہیں, ہمارے نبی کی وفات نہیں ہوئی. جو میرے رسول کو مردہ کہے گا میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا. اٹھائیے صحیح بخاری, میں اس کی گردن کو قلم کر دوں گا. حضرت عمر فاروق تلوار لے کر کے گھوم رہے تھے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے, تورات لانے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے, اسی طرح کچھ عرصہ کے لیے میرے نبی گئے ہیں, پھر واپس آئیں گے, میرے نبی مرنے والے نہیں ہیں. حضرت عمر فاروق یہ کہہ کر اپنی تلوار گھما رہے تھے اور کہہ رہے تھے جو میرے نبی کو مردہ کہے گا, جو میرے نبی سے متعلق وفات کی خبر سنائے گا, میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا معاملہ بڑا گمبھیر ہے, اگر حضرت عمر کو نہ سمجھایا گیا تو لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی بدعقیدگی جنم لے سکتی ہے. وہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی. آج بھی وہی طبقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں مانتا. ذرا غور کرو میرے بھائیو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو چیزیں آج کی جا رہی ہیں اس کا شریعت میں کہیں پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی 12 ربیع الاول کو دنیا سے جا رہے ہیں, ساتھ میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میری سنتوں کو لازم پکڑنا. میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنتوں سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی. اگر کوئی محبت رسول کا دم بھرتا ہے تو اس سے جانچنے کا اس سے بہتر اپائے کوئی نہیں. اس کو دیکھو وہ سنت رسول سے کتنی محبت کرتا ہے. اگر وہ سنت رسول سے محبت کرتا ہے تب سمجھو اس کے دل میں حقیقی محبت رسول ہے, اور اگر سنتوں کو نظر انداز کر کے صرف انٹرٹینمنٹ والی چیزوں کو اپناتا ہے تو سمجھیے یہ ڈھونگ دھتورا ہے, محبت رسول کے نام پر وہ بدعت انجام دے رہا ہے. آج بھی یہی جن کو پورے سال مسجد کا پتہ نہیں ملا, پوری زندگی نماز نہیں پڑھی, وہ بھی جلوس میں بھائی شامل ہو رہے ہیں. ہری ہری پٹیاں, لبیک یا رسول اللہ, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ, اس طرح کا سلوگن, اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے مجلسوں میں اور ریلیوں میں شامل ہو رہے ہیں اور محبت رسول کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. میرے ساتھیوں, صحابہ جیسی محبت نہ ہمارے تمہارے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہم اس محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق نبی سے شدید محبت کرنے والے تھے, اتنی زیادہ جب عمر فاروق اسلام لائے تو کہنے لگے اللہ کے رسول وہ دور تھا جب ہم آپ چپ کے نماز پڑھا کرتے تھے دار ارقم میں. آج کے بعد آپ کھلے
طور پر نماز ادا کریں گے، ہم دیکھیں گے کس کی جرت ہوتی ہے، آپ کی طرف اٹھنے والی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، حضرت عمر آپ کی طرف اٹھنے والے ہاتھ کو کاٹ دے گا، آپ کھلے عام نماز پڑھیے۔ یہ حضرت عمر کی محبت تھی نبی سے۔ یہی وجہ ہے کہ دیوانہ وار گلیوں میں گھوم رہے تھے، جو میرے نبی کو مردہ کہے گا میں اس کی گردن تن سجدہ کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر ممبر رسول پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جو اللہ نے میرے نبی پر موت لکھی تھی وہ موت آ چکی ہے، اے عمر اس کو تسلیم کرو۔ من کان یعبد محمدن، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ واحد کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا میں بھیجے گئے۔ افإن مات، کہتے ہیں نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا نبی کی توہین ہے، استغفر اللہ، اور اللہ یہاں نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر عمر کو سمجھانے کے لیے جو جملے کہہ رہے ہیں اس میں بھی رسول کے لیے موت کا لفظ کہہ رہے ہیں، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، ان سے پوچھو ماتا یموت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مرنا، انتقال کرنا، دنیا سے چلا جانا، وفات پا جانا۔ اللہ بھی وہی کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا میں بھیجے جا چکے، تمام نے اپنا مشن پورا کر لیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے بلاوے پر چلے آئیں، اللہ کے بلاوے پر چلے جائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا اللہ کے رسول شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ آؤ گے؟ اگر اللہ کے رسول وفات پا جائیں یا شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ آؤ گے؟ اللہ کہتا ہے جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا ذرہ برابر بھی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ جو رسول کے چلے جانے کے بعد یہ سمجھے کہ دین مٹ گیا، دین ختم ہو گیا سمجھو، اور وہ پلٹ جائے دین سے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ سے امت کو یہ پیغام دیا، نبی کا جانا دین کا مرنا نہیں ہے، نبی تو آتے ہیں جانے کے لیے، موسیٰ آئے گئے، عیسیٰ آئے گئے، دوسرے انبیاء آئے گئے، اسی طرح ہمارے نبی بھی دنیا میں آئے اور اپنی دعوت پوری کر لی اور آپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیت کریمہ سنی، کہا کہاں ہے قرآن میں؟ جب دکھایا گیا تو کہا اللہ کی قسم مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کو اس بات پر پورا یقین ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے، تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یاد کر کے حضرت عمر فاروق گش کھا کر زمین پر گر گئے۔ یہ جلوس میں جانے والے، یہ جھنڈیاں لگانے والے کبھی نبی کی وفات بھی یاد کر لیتے، شاید ان کو بھی محبت رسول میں غش آ جاتا، یہ بھی گر جاتے، لیکن نہیں، پوری دنیا جانتی ہے یہ ڈھونگ دھتورا ہے۔ اصلی محبت رسول وہ ہے جو محبت رسول کا دعویٰ کرنے کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے، جو آپ کی سنت سے محبت کرے، جو آپ کے نقش قدم پر چلے، جو آپ کے طریقے کو چلے، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر، نہ نبی کی نماز کی طرح ان کی نماز، نہ نبی کے دین کی طرح ان کا دین، نہ نبی کے طریقے کی طرح ان کا طریقہ، نہ نبی کے چلنے کی طرح ان کا چلنا، نہ نبی کی زندگی کی طرح ان کی زندگی، پھر بھی محبت رسول ان کے دل میں ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری زندگی کھپا دی۔ جانتے ہو نہ پیارے نبی نے کبھی اس کی تعلیم دی کہ میرے مرنے کے بعد میری جو یوم پیدائش کا دن ہے وہ منانا، کبھی ایجاد نہیں دی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال خلافت کی، 2 سال میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور غار یار تھے، غار یار اللہ نے ان کی دوستی کی تعریف فرمائی۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ آخری بات، غار میں ہے، سوراخ ہے، جانور نکلنے کا خطرہ، کوئی موذی جانور نکل جائے، سانپ بچھو باہر آئے اور میرے نبی کو تکلیف پہنچائے، اپنا پیر ڈال دیتے ہیں، اور ابو بکر کو بچھو یا سانپ کاٹتے رہتا ہے، حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، پیارے نبی آپ کی گود میں ہیں،
حضرت ابو بکر کے آنسو گرتے ہیں, پیارے نبی کی نیند کھلتی ہے. یہ محبت ہے. لیکن ذرا بتاؤ, اتنی محبت رسول دل میں ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر نے 2 سالہ زندگی میں کیوں نہیں منائی, کیوں نہیں جشن منایا, کیوں نہیں یوم ولادت کو سیلیبریٹ کیا؟ ارے یہ تو عیسائیوں کی طرح ہے. 25 دسمبر کو جس طرح وہ کرسمس مناتے ہیں, ان کے دیکھا دیکھی مسلمانوں نے سوچا جب عیسیٰ کا کرسمس ہو سکتا ہے, جب گاندھی جینتی منائی جا سکتی ہے, امبیڈکر جینتی منائی جا سکتی ہے, تو میرے نبی کیا ان سے کم ہے؟ یہی تو دلیل دی جاتی میرے بھائی. اس لیے ان کے لیے جینتی کا دن مقرر کیا گیا. پورا سال پوری زندگی ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں. اور شاعر کہتا وَذَمَّ الْإِلَٰهُ مَعَ اسْمِهِ, رسول کا مقام تو یہ ہے, اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ملا لیا. تم دوسرے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم تشبیہ دیتے ہو, مثال دیتے ہو, یہ بے جوڑ ہے, کبھی بھی جوڑ نہیں بن سکتا ہے. ان کو سال بھر کوئی یاد کرنے والا نہیں. ہماری نمازیں مکمل نہیں جب تک اللہ کی بڑائی کے بعد محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں کر لیتے. ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک اللہ کی تعریف کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی نہیں بیان کرتے. تو اللہ نے اپنے نبی کا نام کہیں نہیں چھوڑا. ہم تو پوری زندگی تو چھوڑو, ایک ایک لمحے میں جہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں, اپنے رسول کو بھی یاد کرتے ہیں. تو جن کو ہم پوری زندگی یاد کرتے ہیں, ان کے لیے ایک دن بنانا, ایک دن سیلیبریٹ کر لینا, یہ محبت رسول نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. تو ابو بکر 2 سال میں نہیں منائے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے. 10 سال خلافت کی, نہ کبھی عمر فاروق نے خود منائی اور نہ کبھی منانے کا حکم دیا, سرکاری طور پر اعلان کیا. ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا. حضرت عثمان 12 سال خلافت کرتے, 12 سال, 12 بار حضرت عثمان کے دور میں 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا. کوئی مائع کا لال اٹھے اور ثابت کرے کسی ایک سال میں بھی حضرت عثمان نے محبت رسول کا نام دے کر جشن عید میلاد النبی کو سیلیبریٹ کیا ہو, یا جشن عید میلاد النبی منایا؟ کوئی ایک سال بتائے. ارے نبی سے اتنی محبت, اور نبی اتنا چاہتے تھے, 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دی اور کہا عثمان تم نے میرے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے, 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور اگر ایک کے بعد ایک چلی جاتی, ایک کے بعد دیگر تم سے میں نکاح کرتا جاتا. اللہ. حضرت علی 5.25 سال خلافت کرتے, 5 سال نہ صحیح 4 مرتبہ تو کم از کم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے, کوئی ثبوت نہیں. اور بعد میں تابعین کا دور دیکھ لیجئے, تابعین کا دور دیکھ لیجئے, امام ابو حنیفہ ان کو دیکھ لیجئے, امام احمد ابن حنبل دیکھ لیجئے, امام شافعی. ارے کوئی بھی جو نام اور ہستی ہیں جن کو دین میں ہم پڑھتے ہیں, جن کو ہم دین میں اپنا امام سمجھتے ہیں, ہم مجتہد سمجھتے ہیں, کسی کو بھی اٹھائیے, کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ملے گا. اس سلسلے میں باتیں بہت زیادہ ہیں اور بہت طویل باتیں آج ہو گئی ہیں اس سلسلے میں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے, ہمیں صحیح سنت کو فالو کرنے کا اے اللہ تو ہمیں جذبہ عطا کر. اے اللہ محبت رسول کی جو اصلیت ہے اے اللہ تو اس کی پہچان ہمیں دینے کی, تو اس کی پہچان ہمیں دے دے. اے اللہ رسول سے ہمیں بہت زیادہ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ رسول کے طریقے پر تا قیامت ہمیں باقی رکھنا. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.